بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی 22 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک بار کسی شخص نے برسر مجلس آپ سے سوال کیا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس جہان سے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا۔ اسی شخص نے دوسرا سوال کیا، اور کہاں جائیں گی؟ اسی جہان میں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس جہان میں کیا کرتی ہیں تو فرمانے لگی، میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کس بات پر افسوس کرتے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، بس اس جہان کی روٹی کھا کر اس جہان کا کام کرتی ہوں۔ اس کے بعد حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے کہا، آپ کے زبان میں عجیب مٹھاس ہے، اس لیے آپ مسافر خانے کی محافظت کے لائق ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، میں یہی کام تو کر رہی ہوں۔ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر کرتی ہوں، اور جو باہر ہے اسے اندر آنے نہیں دیتی۔ کون آتا ہے کون جاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں دل کو محفوظ رکھتی ہوں اور نہ کہ مٹی کو۔ عشق الہی میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر غرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ عبادت کے بارے میں آپ کا طرز بڑا عجیب تھا۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھی۔ اس بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے ہوئے بھاگے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، حضرت مخدومہ، یہ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ لوگ اسی کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ آگ کس لیے ہے؟ لو لہوں نہ پوچھوں۔ میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ یہ حضرت رابعہ بصری کا اپنا انداز فکر تھا جسے جذب اور مستی کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جائز ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی، اے میرے محبوب، اگر میں تیری عبادت اور دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دے، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ یہی وہ عشق ہے جس نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی منصب تک پہنچا، اور پھر آپ کا نام قیامت تک کے لیے محبت کی علامت بن کر رہ گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے ساری زندگی نجروح کے عالم میں گزاری۔ اس زمانے کے کچھ لوگوں نے آپ کی اس روش پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آپ خود کو عارفہ کہتے ہیں مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معرفت سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو دائیں طرف سے بیشت میں داخل کیا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوسرے میں۔ تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف ہوں گی؟ آپ کے ان تینوں سوالوں کے جوابوں میں لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا اثر ہوگا۔ ان لوگوں کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خواہش کس طرح کر سکتی ہے؟ بڑے حکیمانہ انداز میں حضرت رابعہ بصری گفتگو فرماتے تھے، یہاں تک کہ بڑے صاحبان علم آپ کے حضور میں عاجز رہ جاتے تھے۔
ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے غرض کیا، ذرا باہر نکل کر دیکھو کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک بار ایک شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہوا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ پوچھا اس کی عمر کیا ہے؟ جواب میں اس شخص نے کہا کہ اس کی عمر 30 سال ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے تیسرا سوال کیا، وہ اس عرصے میں بیمار رہا یا تندرست؟ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ اس دوران کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اس شخص کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، تم 30 سال تک تندرست رہے مگر اس عرصے میں ایک دن بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے سر پر پٹی نہیں باندھی، مگر آج ذرا سی دیر کے لیے بیمار ہوئے تو اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے فوراً سر پر رومال باندھ لیا۔ آپ کی بات سن کر وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں مکہ مکرمہ کے ارادہ سے گیا، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی تو میں قبیلہ بنی مخزوم میں چلا گیا۔ میں نے ایک چھوٹی سی حسین جمالی لڑکی دیکھی، وہ گنگنا کر اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا، حالانکہ وہ بالکل بچی تھی۔ میں نے کہا، اے لڑکی، تجھے حیا نہیں آتی؟ اس نے کہا، چپ رہ اے ذوالنون، میں نے رات شراب محبت خوشی کے ساتھ نوش کی ہے اور صبح کے وقت مولا کی محبت میں مخمور اٹھی ہوں۔ میں نے کہا، اے لڑکی، میں تجھے عقل مند پاتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کر۔ کہا، ذوالنون، خاموشی کو لازم پکڑو اور دنیا سے تھوڑی سی روزی پر راضی رہو تو تم جنت میں اس قیوم کی زیادت کرو گے جو کبھی نہیں مرتا۔ میں نے کہا، تیسرے تیرے پاس کچھ پانی ہے؟ کہا، میں تجھے پانی بتاتی ہوں۔ میں نے سمجھا کہ مجھے پانی کا کنواں یا چشمہ بتائے گی۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ کہا، لوگ قیامت کے دن 4 فریق ہو کر پانی پیئیں گے۔ ایک گروہ کو ملائکہ پانی پلائیں گے، حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ شراب سفید ہوگی اور پینے والوں کی لذت بخشے گی، اور ایک گروہ کو رضوان دروگا جنت پلائیں گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس شراب میں تسنیم کا پانی ملایا جائے گا، اور ایک گروہ کو حق جل جلالہ پلائیں گے، وہ لوگ بندگان خاص ہوں گے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ ان کو شراب طہور پلائیں گے۔ بس تم دنیا میں کسی پر اپنے مولا کے سوا اپنا راز ظاہر نہ کرو تاکہ آخرت میں حق تعالیٰ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائیں۔ شاید چوتھا گروہ وہ ہوگا جنہیں بچے پلائیں گے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس میں شکریہ کا لفظ ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔